عابد ثاقی صاحب دیکھیے دونوں طرف سے آرٹیکل 6 کا شور ہے. ایک طرف سے عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی موجودہ جو الیکشن کمشنر ہیں سکندر سلطان راجہ ان کے اوپر بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے چونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کی فیصلے کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. تو کیا ان کے اوپر اس معاملے کے اوپر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف جو آرٹیکل 6 کی اپلیکیشن کی بات کر رہے ہیں یہ ان کو نہیں کرنی چاہیے. آرٹیکل 6 کا جو کانٹیکس جیسے وسیم سجاد صاحب نے ارشاد فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ تھرو ڈپلائمنٹ آف فورس آپ اگر آئین کو یعنی ایبروگیٹ کریں، سسپینڈ کریں، ہیلڈ ان ابینس کریں تو پھر آپ کے خلاف آرٹیکل 6 اپلائی ہوگا. اور اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ یہ فوجی عمریتوں کے جو آئین شکن اقدامات سے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس آئین کو اور اس ڈیموکریٹک آرڈر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تو یہ آرٹیکل 6 لے کے آئے تھے. آج تک مشرف کے علاوہ باقی جرنیلوں پہ تو آرٹیکل 6 کبھی لگتا نہیں ہے جن پہ لگنا چاہیے. چلے سیاستدان ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. اتنے سیاستدانوں کی اپنی دیکھیں گے ان کی اپنی یہ ناقبت اندیشی میں اس کو کہوں گا اور مس انڈرسٹینڈنگ آف لا کہوں گا کہ یہ ایک دوسرے کو آرٹیکل 6 جو ہے وہ سناتے رہتے ہیں. آرٹیکل 6 جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کے خلاف اور پارلیمان کے ممبرز کے خلاف کسی بھی اقدامات کی بنیاد پر نہیں لگ سکتا. یہ تھرو فورس ایبروگیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہو، ہولڈنگ ان ابینس ہو، سب ورژن ہو تو پھر ہی استعمال ہوتا ہے. اب وہ فورس رکھنے والی قوت جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے وہ صرف اس کے خلاف استعمال ہوگا. یہ پارلیمنٹیرین کے خلاف اور سول سوسائٹی کے خلاف یہ آرٹیکل 6 استعمال نہیں ہو سکتا. تو بڑے صاف طریقے سے وسیم سجاد صاحب اور عابد ثاقی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں لگ سکتا جس طرح حکومت عمران خان صاحب کے اوپر اور عمران خان صاحب جو ہے حکومت اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر لگانا چاہ رہی ہیں. آرٹیکل 6 صرف تب لگ سکتا ہے جب قوت کا جو ہے وہ استعمال ہو یا زور کا استعمال ہو یا پاور کا استعمال ہو اور وہ صرف ڈکٹیٹرز ہی اس ملک کے اندر کرتے رہے ہیں. جس طرح ثاقی صاحب نے کہا کہ آرٹیکل 6 کبھی کسی ڈکٹیٹر کے اوپر بھی نہیں لگا.